اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا قسم کھا رہا ہے، اور وہ اللہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور قسم ہی اتنی اچھی ہے، میں قسم پڑھوں گا اور چہروں پہ نور ولایت چمک اٹھے گا۔ خدا کہتا مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ آج حسین ان ہاتھوں کو سلام کرتا، سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں کرتا، مجھے قسم ہے اس دروازے، مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارہ سجدے میں گرتا ہے۔ 82 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی۔ پوری دنیا میں یہ مجلس لائیو دیکھی جا رہی ہے، مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، اور 82 کی 82 قسموں کا تعلق یہ علی سے ہے یا زہرا سے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس دروازے کی، خدا قسم دے رہا ہے دروازے کی، مجھے اس دہلیز کی قسم ہے۔ اس دہلیز کے اندر رہنے والوں کو بعد میں سمجھنا، پہلے دہلیز کو سمجھ، بعد میں پوچھنا کہ علی کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا، زہرا کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ پہلے اس دہلیز کو قسم، جس کی قسم اللہ قرآن دے رہا ہے، مجھے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستارہ منہ کے بل گرتا ہے۔ پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، میں صدر کہنے لگا ہوں، صدر کو دلوں سے گزارنا اور پھر اپنے قلوب میں اسے محفوظ کر لینا۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، دہلیز زہرا عرش خدا سے کہیں بہتر ہے، دہلیز زہرا کا قد عرش خدا سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، چند بدلوں کے ہاتھ اٹھ گئے، چند چہرے پریشان ہو گئے، کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں عرش پروردگار، کہاں دہلیز زہرا۔ عرش پروردگار پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ دہلیز زہرا پہ کون رہتا ہے؟ عمار بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ میرے سامنے قرآن لے کے آؤ، میں قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دیتا ہوں، مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کبھی بھی کمبر نے علی سے نہیں کہا تھا یا علی مجھے عرش پہ بھیج میں روٹی مانگ کے آؤں، کبھی فضہ نے نہیں کہا تھا زہرا مجھے آسمان پہ بھیج میں عرش والوں سے مانگ کے آؤں۔ ادھر والے ادھر جانے کی درخواست نہیں کرتے، ادھر والے کہتے ہیں مسکین بنا، یتیم بنا، اسیر بنا۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری اعلیٰ حسین عزت عطا فرمائے۔ شہزادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں۔ ادھر والوں نے کہا، ادھر والوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں ادھر بھیج، ادھر والے کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر، کبھی روٹیاں مانگنے، کبھی چکی چلانے، کبھی دہلیز صاف کرنے کے لیے۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، جب کوئی مولوی ادھر منہ کر کے روٹی مانگتا ہے تو ادھر والے مسکرا کے کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پہ، تو ادھر منہ کرتا ہے، ہم ادھر منہ کرتا ہے۔ ہم تو ادھر سے روٹیاں لیتے ہیں۔ اور دروازے پہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتہ ہوں، مسکین۔ لفظ سنے بھی جا رہے ہیں، سمجھے بھی جا رہے ہیں، تولے بھی جا رہے ہیں۔ مسکین کے 3 ترجمے ہیں لغت میں، محتاج، حقیر، ذلیل۔ چوتھا ترجمہ ہو میں گردن کٹوا، محتاج۔ مسکین کا ترجمہ حقیر، مسکین کا ترجمہ بابا جی ذلیل۔ جبریل زہرا کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں محتاج ہوں۔ ابھی تو میں نے سیدہ پڑھائی نہیں،
میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں. دو جگہوں پہ جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا. ایک جب اللہ نے خلق کیا، آواز آئی تو کون ہے میں کون. جبریل کی آواز آئی انا انا انت انت، میں ہوں تو ہے. علی کے نور سے فوراً آواز آئی اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. فوراً سر جھکا کے کہا انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. جبریل نے آواز دی، ادھر سے آواز پروردگار آئی جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے. جواب بھی نرالا، استاد بھی نرالا. جیو علامہ صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. روٹیاں مانگنے آیا ہے جبریل، اور کیا کہہ رہا ہے مسکین ہوں. ادھر والوں نے ادھر والوں سے روٹیاں مانگی. زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے. مولانا مودودی لکھ گیا، طاہر القادری لکھ گیا، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو صحرا کے دروازے میں مسلسل روٹیاں مانگتے. زندگی لکھ کے دوں گا اس بندے کو. مجھے صرف اتنا بتا فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. نہ یہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے. جہاں آگے کہہ رہا ہے ذلیل. اور جب یہ ابراہیم کے گھر پہ گیا تھا، خدا قرآن میں کہتا ہے اے میرا محمد یاد کر وہ بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر کوئی عزت والے مہمان بھیجے تھے. وہ کون گئے تھے؟ اللہ کے فرشتے. ابراہیم کے گھر جائیں تو عزت والے، تو بندہ ہوگا جو قرآن فہم ہوگا. ابراہیم کے دروازے پہ آئے تو معزز، زہرا کے دروازے پہ آئے تو فقیر. قرآن اٹھاؤ منبر پہ لے کے آئے. ابراہیم کے گھر اللہ کے فرشتے آئے، بشری روپ پہ آئے. ابراہیم نے بھنا ہوا گوشت آگے رکھ دیا. فرشتوں نے ابراہیم سے کہا اٹھا، ہم نہیں کھاتے. اچھا اللہ نے قرآن میں یہ کہانی لکھ کے مولوی کو بتایا ہے کہ فرشتہ بھی بشر بن کے ابراہیم کے سامنے آئے تو ابراہیم نہیں پہچانتا. فرشتہ بشر بن کے ابراہیم کی آگے آئے تو خلیل اللہ نہیں پہچانتا. 14 مخلوق کے سامنے آئے تو مولوی کیسے پہچان؟ ابراہیم کے سامنے آئے فرشتہ، ابراہیم نے کہا ابراہیم نے کہا کھانا کھاؤ. فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کہ کیسے کھائیں، ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہم تو کھاتے ہی نہیں. ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ہم کھاتے نہیں. زہرا سے کہہ رہے ہیں روٹیاں دے، کھانا دے. متوجہ صاحب میری طرف. ادھر والوں سے یہ سیدہ کا کرم ہے، بغیر سوچیوں کے ممبر پہ نیاز کام. فرشتے مانگ کیا رہے ہیں؟ روٹی. بچوں میری طرف سے بڑا قیمتی نتیجہ دو آپ کو سنو. سہارا کے دروازے پہ آ کے فرشتوں نے روٹیاں مانگی. کبھی مسکین بن گئے، کبھی یتیم بن گئے، کبھی اسیر بن گئے. فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں. فرشتے تو صرف عبادت کرتے ہیں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. یہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھ سکتے. خدا نے انہیں ایک خاص مخصوص جگہ پہ محدود کر رکھا ہے. خدا نے ان کی حد معین کی ہوئی ہے کہ تو قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا، تو رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، تو سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا. میرے پورے مجمع سے، شیعہ مذہب سے، سنی مذہب سے مجھے بول کے بتاؤ، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں، مجھے باہر سے کوئی آواز دے کے گئے علی سب تقریر چھوڑیں، جلدی آئے، کھانا تیار ہے، اب مجھے بتائیں مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے؟ میں کر رہا ہوں افضل کام، وہ ہے کمتر کام. ہاں یہ ہو سکتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں اور مجھے کوئی اگر جلدی چھوڑ کھانا، وہاں ممبر خالی ہے. کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، ممبر نہیں چھوڑا جا سکتا. فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت. خدا نے
گیا تسبیح چھوڑو زہرا سے مانگو، فرشتوں سے کا عبادت چھوڑو زہرا سے مانگو۔ فرشتوں نے زہرا سے مانگ کے مولوی کے چہرے میں تماچا مارا ہے، ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ مسلسل سیدوں کے پہلے دن دستک انا مسکین، آل محمد نے روٹیاں اٹھائی، آل محمد نے دین، سرکار محمد نے نہیں۔ پوری ذمہ داری سے گیا، اشار سے ماں نے روزے رکھوائے تھے، آیت تطہیر کے پنجتنوں میں، سورہ تہار کے پنجتنوں میں، چادر والے پنجتن میں نبی ہے، علی ہے، سیدہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تہار والے پنجتن میں نبی نے بدن میں کانٹا ہے تو پھر چہروں پہ نور ولایت چمکنا چاہیے۔ یہ جو سیدوں کے دروازے سے روٹیاں جاتی رہی، ان میں روز ایک روٹی فضا کی گئی ہے۔ نا ابھی تک وہ ہاتھ اٹھانے جس کے انتظار میں میں تھا، خدا نے کہا محمد تو روزانہ رکھوانا، فضا کو روزہ رکھوا، کیونکہ میں نے دینی ہے روٹیوں کے بدلے میں جنت، تاکہ قیامت اندر کوئی ایسا منکر میرے جنت کے دروازے پہ نہ آئے کہ میں محمد کو مانتا تھا، آل کو نہیں مانتا تھا۔ مجھے ایسا چاہیے جو تجھ سے بھی محبت کرے، آل سے بھی محبت کرے، کیونکہ تیرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو تیرا نہیں۔ بسم اللہ اچھا، روزانہ سیدوں کے دروازے، روزانہ روٹیاں خیرات، پہلے دن دستک، مسکین ہوں، علی نے اپنی روٹی اٹھائی، سیدہ نے اپنی اٹھائی، حسن نے اپنی اٹھائی، حسین نے اپنی، چار روٹیاں سیدوں، پانچ بھی رکھی فضا نے اپنی، دوسرے دن پھر دستک، یتیم کھانا اٹھایا، پھر دے دے، تیسرے دن پھر دستک، اب کون آیا؟ موضوع یہ ہوتا تو یہی پہ رکنا بنتا تھا، یہی پہ معرفت کے اتنے دروازے کھل جانے تھے کہ اکلے دنگ رہ جاتے۔ جس نے دروازے پہ آ کے کہا کہ میں قیدی ہوں، سمجھدار مجمع مجھے بول کے بتائے، قیدی تو تب تک قیدی ہوتا جب تک قید میں ہو۔ روٹیاں زندان کے دروازے پہ نہیں گئی، یہ کون سا قیدی ہے جو آزاد بھی ہے؟ اور پھر بھی کہہ رہا میں ایسے جیسے حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آئے، ایسے سیدوں کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے۔ اتنے عزت والے چہرے منبر میں بیٹھے ہوئے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ مجھے تو آج تک وہ فقیر نظر نہیں آیا۔ کیسا عزت والا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی، جبکہ وہ علی کہتا ہے میری نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ دروازے پہ آنے والے کون تھے، یہ تو سر ہیں، یہ تو راز ہے۔ عقلیں زخمی ہو جائیں گی، دانتوں کو پسینہ آ جائے گا، جگر چھلنی ہو جائیں گے اگر یہ راز پڑھے جائیں کہ ان کے دروازے پہ آنے والے کون تھے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم، میں نے بات دروازے سے شروع کی ہے، ان کے اندر رہنے والوں کی اسرار نہ بھی پڑھے جائیں، صرف ان کی چوکھٹ پڑھی جائے نا، چوکھٹ دہلیز پڑھی جائے،
ابھی تک پرائمری کی تعلیم دی جا رہی ہے، ذہن ابھی تک کچے رکھے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی ممبر پر اٹھ کے کہتا ہے داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا سلمان، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو۔ قرآن کے حاشیے میں لکھتا ہوں اور نیچے اپنے دستخط کر کے دیتا ہوں قیامت کی صبح تک مجھے مولوی لا کے بتائے کہ جہاں اندر طہارت کے مالک رہتے ہو دروازے میں گندگی کیسی تھی، پھر وہ دروازے میں کون سی ایسی گندگی تھی جسے سلمان جھاڑو سے صاف کرنے کے لیے آتا تھا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے سلمان جھاڑو دینے نہیں آتا تھا، زہرا کے دروازے پہ سجدہ کرنے سجدہ کرتا تھا۔ آگے سجدے میں سر رکھتا، اگلا جملہ اردو ادب کا کہنے لگا، سجدے میں سر رکھتا، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتا۔ رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے ہوتے ہیں، انہیں داڑھی میں سلمان چومتا ہے۔ مسجد سے مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاۃ، نمازی وضو کر کے مسجد کی جانب جاتا ہے، سلمان کمر پہ ہاتھ رکھ کے تحلیل زہرا پہ پہلے زہرا کی دہلیز پہ سجدہ کرتا، پھر مسجد کی صف میں جا کے کہتا اللہ اکبر۔ ایک دن ایک شخص نے آگے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے نماز میں جماعت کی آخری صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا، دراصل کہانی یہ ہے کہ یہ چلتا پہلے ہے لیکن رک کہیں اور جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا سلمان کہاں رکتا ہے؟ اس بندے نے کہا ہم نے کئی بار دیکھا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے ہم سیدھے مسجد کی جانب آتے ہیں، یہ پہلے تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، کئی لمحے تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر مسجد میں آ کے جماعت کی آخری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی نے نماز تمام کی محراب کے قریب سلمان کو بلایا، سلمان کی داڑھی میں بوسہ دیا، وہ سدے گا سلمان تو آ کر تاخیر سے کیوں آتا ہے؟ میری بیٹی کے دروازے میں سجدہ کیوں کرتا ہے؟ سلمان نے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں اس کے دروازے میں اس لیے سجدہ کرنے جاتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی۔ ڈائریکٹ اللہ کو راضی نہ کرنا، وہ راضی نہیں ہوتا، پہلے بطول کو راضی کرو۔ کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا تو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، خدا نے کہا مجھے راضی نہ کرو، میرے مصطفیٰ کو راضی کرو۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، نبی کے سامنے بار بار آ کے اللہ سے محبت کے دعوے کیے، آیت تڑپ کے نازل ہو گئی سورہ آل عمران قل ان کنتم تحبون اللہ فاتقون۔ میرے حبیب ان سے کہے تیرے پاس آ کے تیرے کان میں کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے مجھ سے محبت نہ کریں تیری اتباع کریں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھو، خدا نے کہا اگر یہ تیری اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں، میں ان سے محبت مجھے ان کے سجدے نہیں چاہیے، تجھے چھوڑ کے نہ مجھے مانے، صرف تجھے مانے، تیری اتباع کرے تو میری اتباع، تجھے راضی کیا تو مجھے راضی۔ لوگوں کے ذہنوں میں معیار بن گیا کہ مصطفیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو۔ مصطفیٰ نے مدینے کے منبر میں بیٹھ کے ایسی حدیث کہی اپنی رضا کا پتہ بتا دیا، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فمن عظمها عظمنی، فاطمہ ہے میرا رسالت کا ٹکڑا، غلط ترجمہ کیا جس نے جگر کا ٹکڑا کیا، بضعۃ منی یہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے، اس کے بغیر میری رسالت مکمل نہیں۔ محمد کی رسالت دو چیزوں سے مکمل ہوئی ہے، ایک علی کی ولایت سے، ایک زہرا کے وجود سے۔ علی کی ولایت نہ ہو تو رسالت مکمل، سیدہ کا وجود نہ ہو تو رسالت مکمل۔ اللہ کی محمد پہ عطا کا نام زہرا ہے۔
زبانیں جوڑ دوں، ادب سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے جملہ بدل لگاؤ. مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں. قرآن میں کہا تھا میرا حبیب میں تجھے وہ عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے. نبوت دے کے نہیں کہا میں تجھے نبوت دوں گا تو راضی ہو جائے. میں تجھے قرآن دوں گا تو راضی ہو جائے. میں تجھے نماز دوں گا تو راضی ہو جائے. میں تجھے دین کا وارث بناؤں گا تو راضی ہو جائے گا. نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے زہرا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے. جس کے ملنے میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے ملنے پہ محمد پہ شکر کی نماز واجب ہو جائے. وہ مصطفیٰ جو نماز کے لیے کھڑا اور خدا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھا کر مگر تھوڑا، تو مجھے اتنا کیوں جھٹکا ہے؟ تیری نمازیں نہیں، تو میرا محبوب ہے. وہ خدا کہہ رہا جب میں تجھے زہرا عطا کروں فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ. میں نے تجھے وہ نور عطا کر دیا. اگلی سطر پڑھنے لگا ہوں. رات امام لاہور میں نے سطر پڑھی، پھر ساگے فضائل پڑھانے گیا. 10ویں بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا تیری دادی زہرا کیا ہے؟ پھر میری دادی زہرا وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرے نانے کو عرش پہ جانا پڑا. اگلا جملہ سننا جس کے بعد موضوع بدل گیا. اس کے بعد مجھے فضائل پڑھانے گیا نا، میں نے مجھے فضائل پڑھنے گیا. فرمایا میری دادی زہرا وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرے نانے کو عرش پہ جانا پڑا. سائل نے کہا مولا تیری دادی زہرا قرآن ہے تو خدا نے کیسے دیا؟ اتنا بڑا پنڈال میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. فقط سیدہ کا نور ایسا ہے جو کسی نبی کے سر میں نہیں گیا. باقی جتنے نور تھے یہ اسلاف میں آتے. زہرا کا نور کسی سر میں نہیں گیا. کسی نبی کے سر میں اللہ نے زہرا کا نور نہیں. خدا نے نبی کو معراج میں پردے کے باہر کھڑا کیا. فرمایا میرا محمد آدم سے شروع ہوا، تو اس تک آتے آتے میری نبوت کا خزانہ ختم. میں نے خلت دی، میں نے حسن دیا، میں نے کرم بانٹا، میں نے نبیوں کو ہر ایک صفت دے کے بھیجا. ایک کمال میرے پاس ایسا تھا جو میں نے کسی کو نہیں دی. مصطفیٰ وہ تجھے دینے لگا. میرے اللہ وہ کون سا بغیر جبریل کے خدا نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اگلا جملہ سننا جہاں سے موضوع کا رخ بدل جائے گا. محمد میں تجھے زہرا عطا کر رہا ہوں. زہرا کے نور کا مصطفیٰ کے نور سے ملنا. آواز قدرت آئی میرا محمد اس عطا کو معمولی نہ سمجھنا. فصل لربک، شکر کی نماز پڑھنا. میں نے زہرا عطا کی. مصطفیٰ خوش ہوا، بارگاہ ربوبیت میں سجدہ کیا. میرے مالک تیری عطا کا شکریہ، میرے مالک تیرے کرم کا شکریہ. فرمایا مصطفیٰ یاد رکھنا یہ تیرے پاس میری امانت ہے. یہ زہرا تیرے پاس میری امانت. مصطفیٰ اسے سنبھال کے رکھنا، یہ امانت مجھے واپس لوٹانا. قیامت والے دن جب امانت لوٹانے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو، محمد ہی کی امانت لے کے آ رہا. ایک امانت میں نے دی تھی مصطفیٰ کو، وہ امانت واپس آ رہی ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس حال میں اللہ نے دی تھی امت نے اس حال میں مصطفیٰ کو واپس کی. امانت کتنی زخمی تھی، نہیں پڑھ سکتا تھا. بادشاہ حسین کے سجدے کی قسم نہیں پڑھ سکتا. کسی ذاکر میں، کسی خطیب، کسی عالم میں وہ جرت ہی نہیں کہ وہ بتائے کہ نبی کی بیٹی کتنی زخمی. اگر کھوڑ میں یہ مجمع پہاڑ کا غیرت مند مجمع، غیور مجمع برداشت کرے تو میں ایک سطر تو ہوں.
مولا حسین کی عزت کی قسم ہے آدھے زخم ایسے ہیں جو زہرا نے علی کو بھی نہیں بتایا. بس رو رو کے اتنا کہتی رہی یا علی میں بڑی زخمی ہوں. بھائی کہتے تھے بھائی راجہ عاشق صاحب بابا جی جتنے عزت والے چہرے بیٹھے آدھے زخم جو زہرا نے ابھی کو بس رو رو کے اتنا کہتے ہیں یا علی میں بڑی زخمی ہوں یا علی میں بڑی زخمی ہوں. زہرا حجرے میں نماز پڑھتی علی چھپ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے زہرا کو نماز پڑھتے دیکھتے. کبھی حسن کو گود میں بچھاتے کبھی زینب کو سامنے کھڑا کرتے. یہ جملہ تم برداشت کر گئے تو پھر آگے بڑھوں گا ورنہ اسی میں مصیب ہو جائے گا. رو رو کے علی اپنی اولاد کو تنہائی میں کھڑا کر کے کہتا حسن بتانا تیری ماں کو کہاں کہاں درد ہے, کہاں کہاں زخم ہے, تیری ماں کتنی زخمی ہے. کبھی حسین سے پوچھتے کبھی زینب سے پوچھتے. میرا اللہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کے دل میں علی ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. ایک دن حسن نے آ کے بابے کی داڑھی چوم کے کہا بابا تو روز تو ہمیں تنہائی میں جا جا کے پوچھتا ہے ہماری ماں کتنی زخمی ہے. بابا تو فاتح خیبر ہے, تو اللہ کا شیر ہے. بابا اگر برداشت کر سکے میں تجھے ماں کا ایک درد بتاؤں. علی کی آواز آئی حسن کون سا درد ہے؟ حسن نے چیخ مار کے علی کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے بابا تیری عزت کی قسم ہے کئی راتیں گزر گئی ہیں میری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ سکی, میری ماں کا نماز میں ہاتھ نہیں اٹھتا. رو رو کے کہتی ہے حسن العظمت للہ العظمت للہ. شہادت نہیں پڑھوں گا جب تو کوئی پڑھائی نہیں ہے. میری ماں قنوت نہیں پڑھتی, میری ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. میں منت کر کے کہوں گا یکم جمادی ثانی کا چاند طلوع ہونے والا ہے. شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہو, ماؤں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا, تمہیں غریب کا واسطہ. یکم جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو, 3 جمادی ثانی تک کالے کپڑے نہ اتارنا, گلیوں میں سے روتے ہوئے گزرنا, بازاروں سے روتے ہوئے گزرنا, 10 محرم کی طرح منانا 3 جمادی ثانی کو. تم کیا سمجھتے ہو کہ 10 محرم کو زیادہ ظلم ہوا تھا؟ تیرے جگر میں طاقت ہے تو برداشت کر. 10 محرم اور 3 جمادی ثانی میں فرق ہے. 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, 3 جمادی ثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. رو رو کے حسن کہہ رہا تھا حسین ہم اتنے غریب ہو گئے, ہماری اماں بڑی زخمی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کتنی زخمی تھی نہ پڑھ سکوں گا, نہ میں دربار پڑھوں گا, نہ میں دروازہ پڑھوں گا, نہ میں سیدوں کے گھر میں لگی آگ پڑھوں گا, نہ میں رسول کی بیٹی کا اٹھتا ہوا جنازہ پڑھوں گا. کیا مجھے رو کے ایمانداری سے بتاؤ کبھی کوئی ایسا غریب بھی جو رو کے کہے کہ میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا؟ بطول کی 19 وصیتیں ہیں, ان میں سے ایک وصیت ہے حسین کی ماں کی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. جو وجہ بی بی نے پڑھی ہے وہ وجہ سننا اور برداشت کرنا. علی کی آواز بطول تیرے جنازے کا اعلان کیوں نہ کروں؟ رو کے دن یا علی میری زینب بڑی چھوٹی ہے, ایسے نہ ہو تو جنازے کا اعلان کرے مسلمان پھر آگ لے کے دروازے پہ. مجھ سے ہر روز نہیں دروازے جلوائے جانے. یا علی میرا جنازے کا اعلان نہ کرنا, یا علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا لینا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے جن بچوں کی ماں مر جائے بابا جی وہ بچے تو تسلی کے بعد بھی چپ نہیں. سطر پڑھوں گا جگر میں ضرب لگے تو آنکھ سے آنسو آئے. سیدہ کا جنازہ گھر پڑا تھا, ساری رات زہرا کے بچے آستین میں منہ میں لے کے روتے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی مسلمان کے کان میں نہ چلا جائے, کوئی آ کے یہ نہ پوچھ لے ساری رات زہرا کے بچے آستین
دانتوں میں لے کے روتے رہے، رو کے بابے سے کہتے تھے بابا اجازت دے ہم اونچی آواز میں رو لیں۔ علی رو کے کہتے حسن نہیں، حسین نہیں، زہرا کے جنازے پہ اونچا نہ رونا، میری چھت گری ہوئی ہے، میرا دروازہ جلا ہوا ہے، زہرا بڑی زخمی ہے، تمہاری ماں کی وصیت تھی، میں نے تنہائی میں جنازہ اٹھانا ہے، میں نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا ہے۔ آدھی رات ہو گئی علی کو جنازہ اٹھاتے اٹھاتے۔ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ اگر حقیقی شہادت پڑھی جائے نا، ویسے تو حقیقی شہادت کتابوں میں بھی نہیں لکھی، وہاں شہادت اور قبر ہے جو صرف 12ویں امام کے پاس ہے، قبر حقیقی یہ بھی 12ویں کو ہوتا ہے، کتنی زخمی تھی یہ بھی 12ویں کو ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں لکھ سکا، زہرا نے تو دکھ چھپا دیے، حسین کی اماں تو بتا کے نہیں گئی کہ میں کتنی زخمی تھی، لیکن جو کتابوں میں لکھی ہے اگر اتنی بھی پڑھ دی جائے نا تو امام بارگاہوں سے بندے نہ اٹھیں، جنازے تڑپ کے مر جائیں لوگ امام بارگاہوں میں۔ ہم صرف تمہارے ڈر سے تمہیں بتا دیتے ہیں آدھی رات کو جنازہ اٹھایا، ایک بندہ بھی ہم سے نہیں پوچھتا کیا مجبوری تھی آدھی رات کو اٹھایا۔ اگر تیرے جگر میں طاقت ہو تو میں روایت کا ایک ٹکڑا پڑھ دوں، 7 بار جنازہ اٹھایا علی نے، 7 بار دروازے سے جنازہ واپس لے کے گیا ہے، دروازے پہ آ کہتے حسن جنازہ واپس لے جا، دوسری بار پھر دروازے پہ فرمایا حسن واپس لے جا، 7ویں بار حسن کی آواز آئی پاپا اگر دفنانا نہیں تو اٹھاتا کیوں ہے؟ علی کی آواز آئی حسن اب ذرا میرے ساتھ آ، حسن کو لے کے علی دروازے پہ گئے، باہر بغیرت مسلمان کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا، تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے حسن جب تک باہر رس ہے میں زہرا کا جنازہ، حسن مجھ سے نہیں اٹھایا جانا جانا۔ ایک روایت کا ٹکڑا سیدہ کا دروازہ جلا، سیدہ نے بد دعا نہیں کی، بی بی کے گھر کو آگ لگی، یہ بھی میں ممبر کی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، سیدہ نے جو عطا کیا ہے وہ ممبر سے حق پڑھنے لگا، میں نے زندگی تولی ہوئی ہے سیدہ کی وکالت کو، بی بی مجھے وہ اگلا سانس ہی نہ دے جس میں زہرا کے حق سے غداری کروں، شہزادی وہ لمحہ میرے لیے موت کا ہو جس دن میں بی بی کا حق چھپا ہوں، میں قوم کے سامنے جتنی دیر زندہ ہوں میں رو رو کے نگر نگر پڑھوں گا بی بی کا حق ہے، تمہیں صرف تمہیں ذاکروں نے اتنا بتایا ہے بی بی کا دروازہ جلا ہے، تم صرف دروازہ چل رہا ہو سن کے روتے ہو، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے، بغیرت مسلمان بیل سے لے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی ہے، زہرا نے اپنی چادر تطہیر کو پکڑا، کبھی زینب کو چھپاتی کبھی کلثوم کو چھپاتی، رو رو کے کہتی زینب جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے، شام غریبا جب خیمے کو آگ لگے، حسین کے یتیم سیدوں کے بچے، اونچی آواز میں رو جسے خبر ہے کہ دروازہ جلا، سیدہ نے بد دعا نہ کی، چھت گری زہرا نے بد دعا نہ کی، بی بی کی پسلیاں شہید ہو گئی بی بی نے بد دعا نہیں کی، پورے مصحف میں میں نے مجمع کی منت نہیں کی، آخری 1 منٹ اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں تمہیں زہرا کی غربت کا واسطہ، یہ سطر غریب بن کے سننا، مجھ پہ سوال کر تو نے کہا زہرا نے بد دعا نہیں کی، تو آخر بی بی کی بد دعا نکلی کب تھی؟ جب مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، یہ علی کو لے کے باہر جا رہے تھے، زہرا روتی ہوئی حجرے میں گئی، سیدہ نے نبی والا امامہ نکالا، بابے والا امامہ سر پہ رکھا، بابے والی ابا کھاتے بلی، بی بی محمد کی قبر کی جانب چلی،